حزب اللہ کا حملہ بھی خطرناک طریقے سے جاری ہے، اور ابھی ایک تازہ رپورٹ یہ سامنے آئی ہے، BBC نے بھی اس خبر کو شائع کیا کہ حزب اللہ نے خطرناک حملہ کیا ہے اسرائیل کی آرمی پر، اور انٹرنل رپورٹ یہ ہے کہ حزب اللہ کے اس حملے میں اسرائیل کی پوری بٹالین ہلاک ہو گئی ہے، فوجی ساز و سامان تباہ ہو گیا ہے۔ ایران کی پوری کوشش ہے اسرائیل پر دباؤ بنانے کی کہ وہ لبنان میں حملہ بند کر دے۔ لبنان پر اسرائیل کا حملہ کنٹینیو جاری ہے۔ آج تیسرا دن ہے سیز فائر کا، اور تیسرے دن بھی اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا ہے، لبنان کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا ہے، خاص طور پر ساؤتھ لبنان کا جو علاقہ ہے جہاں شیعہ مسلمانوں کی میجورٹی آبادی ہے، اس کے ہر چپے پر، ہر علاقے پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اور تقریباً 1700 سے زیادہ لوگوں کی لبنان میں شہادت ہو چکی ہے۔ لبنان کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ 58 سے 60 لاکھ کی آبادی ہے، اور اس میں سے ہر 5واں شہری بے گھر ہو چکا ہے، اور میجورٹی آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، خاص طور پر شیعہ مسلمانوں کی ہے۔ سنی مسلمان بھی اچھا خاصا لبنان میں اسرائیل کے حملے کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ادھر حزب اللہ نے بھی لگاتار اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیل کو لگ رہا ہے کہ وہ لبنان کے ہر علاقے پر حملہ کر کے، لبنان کی ہر عمارت کو زمین دوز کر کے، لبنان کے برج کو، پلوں کو توڑ کر کے وہ حزب اللہ کی صلاحیت کو کمزور کر دے گا۔ حزب اللہ کے پاس طاقت نہیں رہے گی، حزب اللہ کا اسرائیل پر حملہ نہیں ہوگا، لیکن دسیوں مڑکاوا ٹینک تباہ ہو گئے ہیں۔ اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے گراؤنڈ انویژن کے ذریعے ساؤتھ لبنان کو قبضہ کرنے کی، اس کو بفر زون بنانے کی، اور حزب اللہ نے وہاں پر ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ حزب اللہ کے لڑائی کے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اسرائیل کو اپنے ایجنڈا میں ذرہ برابر کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ ادھر حزب اللہ کا ابھی بھی ڈرون سے حملہ جاری ہے، میزائل سے حملہ جاری ہے، اور اسی چیز نے اسرائیل کو پریشان کر رکھا ہے کہ آخر حزب اللہ کے پاس ابھی بھی ڈرون کہاں سے آ رہا ہے، میزائل کہاں سے آ رہا ہے۔ ادھر عرب دیشوں سے بھی خبر سامنے آئی ہے کہ سیز فائر ہو جانے کے بعد پچھلے 2 دنوں میں ایران سے کوئی بھی حملہ نہیں ہوا ہے۔ کویت کی طرف سے رپورٹ سامنے آئی ہے، UAE کی طرف سے، سعودی عرب کی طرف سے، کہ جنگ بندی کا، سیز فائر کا اعلان ہو جانے کے بعد کچھ دیر تک تو حملہ جاری تھا، لیکن تقریباً 4-5 گھنٹہ ہو جانے کے بعد پھر ایران سے کوئی حملہ نہیں آیا ہے۔ ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے کسی بھی ڈرون یا میزائل کو اپنے ہاں ڈیٹیکٹ نہیں کیا ہے۔ اب جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ ابنائے ہرمز کا۔ سیز فائر کی بنیادی شرط یہی تھی کہ ابنائے ہرمز کو اوپن کر دیا جائے گا، اور ایران نے ابھی تک ابنائے ہرمز کو اوپن نہیں کیا ہے۔ ایران کا یہی کہنا ہے کہ جب تک سیز فائر میں لبنان کے محاذ کو انکلوڈ نہیں کیا جائے گا، اس وقت ابنائے ہرمز کو نہیں کھولا جائے گا۔ جو ادارہ اس پر نظر رکھتا ہے کہ ابنائے ہرمز سے کتنے جہاز گزرے ہیں، نہیں گزرے ہیں، تو میری ٹائم کی رپورٹ کے مطابق سیز فائر کا اعلان ہو جانے کے بعد پچھلے 48 گھنٹے میں صرف 15 جہاز ہی اسٹیٹ آف ہرمز سے گزرے ہیں، جبکہ عام دنوں میں روزانہ 160-70 جہاز یہاں سے گزرتے ہیں۔ تو مطلب صاف ہے کہ ایران نے ابھی بھی اوپن نہیں کیا ہے تمام جہازوں کے گزرنے کے لیے۔ ادھر ایران نے وہاں پر بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہے، ایک نیا نقشہ بھی جاری کیا ایران نے کہ کس راستے سے وہاں سے جہازوں کو گزرنا ہے۔ امریکہ کے حوالے سے بھی ایک اہم ترین بیان سامنے آیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ ہیں سعید خطیب، انہوں نے کہا کہ امریکی بحری جہاز بھی ابنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں۔ یعنی پہلے جو ایران کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکی جہازوں کو گزرنے نہیں دیا جائے گا یا امریکہ کے الائز کو گزرنے نہیں دیا جائے گا، تو اب ایران کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز امریکہ کے لیے بھی کھلا ہے، امریکہ کے جہازوں کو بھی یہاں سے گزرنے دیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ امریکہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے جو ایران کے خلاف ہو، یا امریکہ کی چال سے پتہ چلے کہ امریکہ ایران کو کسی طرح نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ادھر برٹین اور امریکہ کے درمیان اب نئی لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور یہ بہت اہم ہے۔ امریکہ اس بات کے حق میں ہے کہ ایران اگر ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس وصول کر رہا ہے، وہاں سے وہ پیسہ لے رہا ہے، تو ایران کو اس بات کا حق ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں مل کر اسٹیٹ آف ہرمز کا کنٹرول سنبھالیں گے، اور وہاں سے گزرنے والے ہر ایک جہاز سے ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ایران نے یہ بھی منصوبہ بنا لیا ہے کہ فی بیرل $1 ٹیکس وصول کیا جائے گا، یعنی جتنا بیرل تیل گزرے گا ابنائے ہرمز سے اتنا ہی ڈالر ٹیکس وصولا جائے گا۔ اور کل میں نے ایک تفصیلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر 1 بیرل تیل سے $1 کا
जो टैक्स है वो वसूला जाएगा तो साल का तकरीबन इंडियन रुपीज़ में 58,000 करोड़ से 67,000 करोड़ रुपए बनता है, यानी इतना पैसा ईरान कमा सकता है। अब अमेरिका इस बात के फेवर में है कि ईरान अगर टैक्स वसूल कर रहा है, ईरान वहाँ से अगर पैसा लेगा तो वो सही है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका और ईरान दोनों मिलकर उसको संभालेंगे। अमेरिका के कई सहाफ़ियों ने भी इसका एतराफ़ किया है। अमेरिकी सदर ने बाज़ाब्ता तफसील से बातचीत की है और एक तफसीली वीडियो मैंने इस पर बना रखी है। अब ब्रिटेन का ये कहना है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने अभी सऊदी अरब का, कतर का, कुवैत का दौरा किया और वहाँ से उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रम्प से फ़ोन पर बातचीत की। उसके बाद फिर उन्होंने अपना बयान दिया और कहा कि अपनाए हुर्मुज़ से गुज़रने वाले जहाज़ से टैक्स वसूली को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये नाकाबिल बर्दाश्त है, नाकाबिल कबूल है। अमेरिका कह रहा है नहीं, अगर ईरान टैक्स वसूल कर रहा है तो सही है। अब ब्रिटेन और इंग्लैंड की तरफ से कहा जा रहा है टैक्स नहीं वसूल किया जा सकता है। तो एक नई लड़ाई शुरू होने जा रही है माजी के सुपर पावर में और आज के सुपर पावर में, जो डीप स्टेट पर नज़र रखते हैं, जो लोग जानते हैं कि अमेरिका पर अभी भी कितना ब्रिटेन का कंट्रोल है, अमेरिका के फेडरल बैंक पर कितना ब्रिटेन का कब्ज़ा है, डॉलर का असल कंट्रोल किसके हाथों में है। तो तमाम लोग मान रहे हैं कि अगर अमेरिकी सदर ये चाह रहे हैं कि अपना हुर्मुज़ से टैक्स वसूला जाए तो इसमें ब्रिटेन को एक झटका है, ब्रिटेन की हार।